مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حسد کرنے والا دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی وہ ذلت کے گڑھوں میں ہوگا۔ حسد انسان کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اے انسان، ہر راز کسی نہ کسی وقت ظاہر ہو کر رہتا ہے، اسی لیے بدی کا بیج نہ بو، کیونکہ وہ ضرور اگے گا۔ اگر عورت بھی صاحب کردار ہے تو اس سے مشورہ کر لو، وہ ہمیں اچھا مشورہ دے گی۔ شیطان کے منتر ٹیڑے دلوں میں اتر جاتے ہیں، جیسے ٹیڑھی جوتی ٹیڑھے پیر میں۔ مخلوق خدا پر رحم کرنے سے دنیا اور آخرت میں سرفرازی عطا ہوتی ہے۔ نیک لوگوں کی قربت سے ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے۔ رومی اس وقت تک مولائے روم نہ بنا جب تک شمس تبریز کا وہ غلام نہ ہو گیا۔ تو بھی نیک صحبت کو لازم پکڑ لے۔ موت کا ذائقہ سب نے چکھنا ہے، مگر زندگی کا ذائقہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ اگر تو ایک بیکار پتھر ہے تو کسی صاحب علم کے پاس جا، گوہر بن جائے گا۔ کسی ولی کی صحبت میں چند لمحے گزارنا 100 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اگر تم عظمت چاہتے ہو تو دل میں نفرت کی بجائے محبت کا ٹھکانہ کراؤ۔ روح کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مرض نہیں کہ تو خود کو کامل سمجھنے لگے۔ تھوڑی دیر قبرستان جا اور بولنے والوں کو خاموش دیکھ۔ سچائی کے بہت سے راستے ہیں، مگر میں نے جو راستہ چنا وہ محبت کا ہے۔ انسان دنیا میں بہت سے برے کام مختلف قسم کے خوف کی وجہ سے کرتا ہے۔ اگر خدا کی مدد پر یقین کامل ہو جائے تو انسان لاتعداد برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ جب نصرت الہی پر کامل یقین ہو جائے تو مومن کے دل سے مخلوق کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ خدا کی حقیقت انسانی عقل سے بہت بلند ہے، اتنی بلند کہ اسے بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ انسانی ذات محدود ہے اور خدا لامحدود۔ اگر محدود یعنی انسان لامحدود کا امتحان لینے کی کوشش کرے تو اسے حماقت اور بے وقوفی کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کا مقام و مرتبہ بلند فرما دیتا ہے۔ جو خدا سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، اس سے جن اور انسان سب ڈرتے ہیں، اور بھی جو اس کی طرف دیکھے گا اس پر اس مرد حق کی بیعت غالب ہوگی۔ دنیا حاصل کرنا برائی نہیں، لیکن جب دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی جائے تو پھر سراسر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ نبوت سے پہلے بہت سے انبیاء کرام نے بکریاں چراتے تھے، جس میں حکمت یہ ہے کہ انبیاء کرام کا صبر اور وقار ظاہر ہو جائے اور صبر و علم کی عادت پیدا ہو جائے۔ نامناسب دعا آداب بندگی کے خلاف ہے۔ حقیقت و مجاز کا فرق تجھے اسی وقت معلوم ہو سکتا ہے جب سرمہ عنایت تیری چشم بصیرت کو صاف کر چکا ہو۔ عاشقوں کا درس محبوب حقیقی کی یاد میں گریہ زاری اور وجد و رقص کرتا ہے، نہ کہ کتب و مقولات کا پڑھنا۔ نیکی اور بدی کے تصور سے نکل کر اگلے مقام تک آ جاؤ، میں تمہیں وہی ملوں گا۔ محشر کے دن ہر چھپی ہوئی چیز ظاہر ہو جائے گی، ہر خطا کار خود رسوا ہو جائے گا۔ سائیکالوجی کے مطابق اگر کوئی انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی غصہ کرے تو یقیناً اس شخص کو محبت کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی انسان بہت زیادہ ہنستا ہے، حتیٰ کہ غیر ضروری باتوں پر بھی ہنستا ہے، تو وہ انسان اندرونی طور پر انتہائی اکیلا ہے۔ منافق دوستوں سے سمجھدار دشمن بہتر ہے، کیونکہ دشمن وار کرتا ہے تو پتہ ہوتا ہے، مگر منافق انسان دوست بن کر ذلیل کرواتا ہے۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے سے مخلص لوگوں کے ساتھ
منافقت شروع کر دیتا ہے۔ ضروری نہیں کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، بعض اوقات حد سے زیادہ اچھا ہونے کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ وہی لوگ کامیاب ہیں جو اپنے سر کو آسمان کی طرف شکوے کے لیے نہیں بلکہ شکر کے لیے اٹھاتے ہیں۔ اپنی زندگی میں اتنے بہادر بنیں کہ ڈر بھی آپ سے ڈر جائے۔ غلط کو غلط نہ سمجھنا جہالت کی نشانی ہے، اور غلط کو غلط نہ کہنا غلامی کی نشانی ہے۔ بعض لوگوں کے لیے ہم دروازے تو بند کر لیتے ہیں، پر کھڑکی سے جھانکنا نہیں چھوڑتے۔ زبردستی کی نزدیکیوں سے سکون کی دوریاں بہتر ہیں۔ جو تعلق، واسطے اور رشتے اپنے ہونے کا احساس نہ دلائیں، نام کا ہونا ہی بہتر ہے۔ جس عورت کے پاؤں سفید ہوں اس کی 3 چیزیں کالی ہوتی ہیں: دل، دماغ اور نیت۔ کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتا ہے، اور خاموشی بہترین جواب ہوتا ہے۔ راستہ ہو یا زندگی کا موڑ، جب یہ دونوں آ جائیں تو مڑنا ہی پڑتا ہے۔ میں نے محبت کی ساری کتابیں پھاڑ دیں، بس ایک کاغذ پر لفظ ماں لکھا تھا، اس کو سنبھال لیا۔ کسی کو پا لینے کے بعد اس کی ناقدری نہ کرو، کیونکہ جس کو آپ نے پایا ہے ہو سکتا ہے کوئی دوسرا اس کی طلب میں جیتے جی مر گیا ہو۔ کبھی اچھی لڑکی بول کر اس پر مرنے والا شخص اب بد کردار لڑکی بول کر اس پر تھوکتا ہے۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا دل۔ سچے انسان کا جھوٹ کسی خاص مقصد کے لیے ہو سکتا ہے، جھوٹے انسان کا سچ صرف آگ لگانے کے لیے ہوتا ہے۔ ایک عورت کو سب سے زیادہ عزت اس کا باپ اور بھائی دیتا ہے، بعد میں شوہر اور بیٹا، لیکن افسوس کچھ نادان ان چاروں کے حفاظتی حصار سے نکل کر عزت تلاش کرتی ہیں، اور پھر کہتی ہیں کہ ہر مرد دھوکے باز ہے۔ مرد کو توڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے، جب اس کی محبت کسی اور کے ساتھ ہو، اس بات پر اس کو نیند تک نہیں آتی، مرتے دم تک ذہن میں جلتا ہے۔ ہونہار مرد بھی اس حالت میں کسی چیز کے قابل نہیں رہتا۔ ایک عورت خوش نصیب ہوتی ہے جس کو ایسا مرد ملے